روزے میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک نیت اور دوسرا پرہیزگاری۔ تو یہ دو چیزیں آپ کیسے پا سکتے ہیں؟ کیونکہ روزے کا مطلب صرف بھوکا رہنا نہیں ہے۔ تو روزے میں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے، آئیے جانتے ہیں۔ آنکھ کا روزہ۔ آنکھ کا روزہ اس طرح سے رکھنا چاہیے کہ آنکھ جب بھی اٹھے تو صرف اور صرف جائز امور ہی کی طرف اٹھے۔ آنکھ سے مسجد دیکھیں، قرآن مجید دیکھیں، مزارات اولیاء کی زیارت کیجیے، نیک بندوں کا دیدار کیجیے، اللہ کی دکھائے تو خانہ کعبہ کے انوار دیکھیں، مکہ مکرمہ کی مہکی مہکی گلیاں، وہاں کے کوچے اور بازار دیکھیں، سنہری زالیوں کے انوار دیکھیں۔ اللہ کی عطا کی ہوئی مقدس آنکھوں سے فلمیں نہ دیکھیں، ڈرامے نہ دیکھیں، اللہ سے غافل کرنے والے کھیل تماشے، ناچ گانے اور ہر بری چیزوں کو دیکھنے سے بچیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اپنی آنکھ حرام سے پور کی، اللہ بروز قیامت اس کی آنکھ کو آگ سے بھر دے گا۔ کان کا روزہ۔ کان کا روزہ یہ ہے کہ صرف اور صرف جائز باتیں سنیں، مثلا کانوں سے تلاوت و نعت سنیں، سنتوں کا بیان سنیں، اذان و اقامت سنیں، سن کر جواب دیجیے، قرات سنیں، اچھی اچھی باتیں سنیں، ڈھول باجے اور موسیقی ہرگز نہ سنیں، گانے نغمے الٹے سیدھے لطیفے نہ سنیں، کسی کی غیبت نہ سنیں، کسی کی چگلی نہ سنیں، عیب ہرگز نہ سنیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو کسی کا عیب سنتا ہے اس کے کانوں میں پگھلایا ہوا سیسا ڈالا جائے گا۔ زبان کا روزہ۔ زبان کا روزہ یہ ہے کہ زبان صرف اور صرف نیک و جائز باتوں کے لیے ہی حرکت میں لائیں، مثلا زبان سے تلاوت قرآن کیجیے، ذکر درود کا ورد کیجیے، نعت شریف پڑھیں، سنتوں کا بیان کیجیے، اچھی باتیں دینداری والی باتیں کیجیے۔ خبردار، روزے میں اپنی زبان کو گالی گلوچ، جھوٹ، غیبت، چگلی، فضول کی باتوں سے اپنی زبان کو بچائیں۔ اگر تین اصولوں کو پیش نظر رکھ لیا جائے تو انشاءاللہ تعالی نفع ہوگا۔ بری بات کہنا ہر حال میں برا ہے، فضول بات سے خاموشی افضل ہے، اچھی بات کرنا خاموشی سے بہتر ہے۔ ہاتھوں کا روزہ۔ ہاتھوں کا روزہ یہ ہے کہ جب بھی ہاتھ اٹھے تو صرف نیک کاموں کے لیے اٹھے، مثلا ہاتھوں سے قرآن مجید کو چھوئیں، ہو سکے تو ہاتھوں سے کسی نابینا کو لے کر چلیں کہ قدم قدم پر ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا۔ نیک لوگوں سے مصافحہ کریں، انشاءاللہ ہاتھ جدا ہونے سے پہلے دونوں کی مغفرت ہو جائے گی۔ ہو سکے تو کسی یتیم کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیریں کہ ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے ہر بال کے عوض ایک ایک نیکی ملے گی۔ خبردار، روزے میں اپنے ہاتھوں کو غلط کاموں میں نہ لگائیں۔ پاؤں کا روزہ۔ پاؤں کا روزہ یہ ہے کہ پاؤں اٹھے تو صرف نیک کاموں کے لیے اٹھے، مثلا پاؤں چلے تو مسجد کی طرف چلے، مزارات اولیاء کی طرف چلیں، نیک صحبتوں کی طرف چلے، کسی کی مدد کے لیے چلیں، کاش مکہ و مدینہ کی طرف چلیں، طواف و سعی کی طرف چلیں، ہرگز سینما گھر کی طرف نہ چلیں، ڈرامہ وغیرہ کی طرف نہ چلیں، برے دوستوں کی مجلسوں کی طرف نہ چلیں۔ روزے کو لے کر لوگوں کی غلط فہمی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بھول کر کوئی روزے میں کھا پی لے تو اپنا روزہ پورا کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کھلایا پلایا ہے۔ یعنی بھول کر کھانے پینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا اور جان بوجھ کر کھانے سے ٹوٹ جاتا ہے۔ روزہ کا دام و مدار نیت پر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص روزہ رکھنے کے بعد بھی جھوٹ بولنا، دغا بازی کرنا نہ چھوڑے تو اللہ کو اس کے کھانے پینے چھوڑنے سے کوئی مطلب نہیں۔ یعنی روزے کا مقصد ہے کہ انسان پرہیزگار بن جائے۔ اگر روزہ رکھ کر یہ مقصد حاصل نہیں ہوتا تو یہ روزہ نہیں بلکہ فاقہ ہے۔ اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے سبسکرائب کیجیے، اور ایسے ہی مزار شریف پر کیسے جاتے ہیں، کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے، یہ سب جاننے کے لیے اس ویڈیو پر کلک کیجیے۔